پرانے زمانے کی بات ہے جب نہ بجلی ہوا کرتی تھی نہ ہی کوئی مشینیں۔ لوگوں کے مکان کچے اور دل بہت سچے ہوا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایک ویران سے شہر کے کنارے مٹی کے برتن بنانے والا ایک کمہار رہا کرتا تھا۔ اس کا نام یونس تھا۔ اس کی ایک بیوی اور 2 بچے تھے۔ اس کی بیوی کا نام صابرہ تھا۔ وہ اپنے نام کی طرح بہت صبر کرنے والی تھی۔ وہ لوگ ایک کچے مکان میں رہتے تھے۔ یونس اتنا غریب تھا کہ کئی راتیں اس کے گھر میں چولہا جلتا ہی نہیں تھا، لیکن ایک ایسی بات تھی جو اسے سب سے الگ بناتی تھی۔ وہ اس کی ایمانداری اور خدا کا خوف تھا۔ وہ حرام سے ڈرتا تھا، چاہے بھوکا ہی کیوں نہ رہ جائے، اور یہی عادت آنے والے دنوں میں اس کی زندگی کو ہلا کر رکھ دینے والی تھی۔ یونس کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ چہرے پر ہمیشہ مٹی لگی ہوتی، لیکن آنکھوں میں سکون ہوتا۔ یونس روز فجر کے بعد اپنا چاک گھماتا، مٹی کو گوندتا اور برتن بناتا، پھر شہر کے بازار میں جا کر انہیں بیچتا، لیکن اکثر دن خالی ہاتھ واپس آتا۔ ایک رات گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہ تھا۔ بچے بھوک سے رو رہے تھے۔ بیوی کے آنکھوں میں بھی آنسو آنے لگے، لیکن زبان پر کوئی شکوہ نہیں تھا۔ صابرہ نے کہا، یونس، آج بچوں نے کچھ نہیں کھایا۔ یونس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور بس اتنا کہا کہ صابرہ، تم حوصلہ رکھو اور بچوں کو تسلی دو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی رات یونس دیر تک جاگتا رہا اور اللہ سے دعا کرتا رہا کہ اے میرے اللہ، مجھے اس مشکل گھڑی سے نکال دے۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی یونس کو شہر کے امیر ترین تاجر کے گھر برتن پہنچانے کا حکم ملا۔ تاجر کا گھر سونے اور چاندی سے بھرا ہوا تھا۔ برتن رکھتے وقت یونس کی نظر سونے کے سکوں کی تھیلی پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ بس ایک سکہ اٹھا لو، کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے دل نے یہ گوارا نہ کیا۔ یونس کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ وہ بغیر پیسے لیے ہی وہاں سے نکل آیا۔ اسی دن رات کو شہر میں شور مچا کہ امیر تاجر کے گھر چوری ہو گئی ہے، اور اگلی صبح محل کے سپاہی یونس کے دروازے پر آ کھڑے ہوئے۔ سپاہی بولے، تم آخری شخص تھے جو تاجر کے گھر گئے تھے۔ یونس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ اس کی بیوی رونے لگی اور بچے سہم گئے۔ یونس کو دربار میں پیش کیا گیا۔ اس وقت کا بادشاہ بہت سخت مزاج تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر تمہاری چوری ثابت ہو گئی تو تمہارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ یونس خاموش رہا، بس دل ہی دل میں کہہ رہا تھا، یا اللہ، تو جانتا ہے میں بے گناہ ہوں۔ اچانک دربار میں ایک بوڑھا شخص آ پہنچا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، چور یونس نہیں ہے، اصل چور تو آپ کے محل کے قریب رہتا ہے۔ سب حیران ہو گئے کہ آخر یہ بزرگ کیا کہہ رہا ہے۔ بادشاہ نے تحقیق کروائی تو اصل چور پکڑا گیا۔ یونس بری ہو گیا۔ چند دن بعد اسی تاجر نے یونس کو بلایا اور کہنے لگا، تم نے میری دولت کے سامنے اپنا ایمان نہیں بیچا۔ اس نے یونس کو اپنے کاروبار میں شریک بنا لیا۔ یونس کا کچا مکان اب پکا ہو گیا تھا۔ بچے مدرسے جانے لگے۔ بیوی کے چہرے پر بھی سکون آنے لگا، لیکن یونس ویسا ہی رہا، سادہ، نمازی اور شکر گزار۔ ایک دن بادشاہ نے یونس کو دربار بلایا اور کہنے لگا کہ اے یونس، تم میرے خزانے کے نگران بنو۔ یہ سب سے بڑا امتحان تھا یونس کے لیے۔ یونس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں کمہار ہی ٹھیک ہوں، میرا دل کمزور ہے، لیکن میں اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا،
آج مجھے سمجھ آیا کہ اصل امیر کون ہوتا ہے۔ امیر وہ نہیں جس کے پاس دولت ہو، اصل امیر وہ ہے جو ایماندار ہو۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، اللہ اسے وہ عطا کرتا ہے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔